سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 171 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ کیا یہ اس وقت بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے کہ ان کے باپ دادا ناسمجھ ہوں، اور ان کے باپ دادا ناسمجھ ہوں اور ہدایت سے بھی محروم ہوں، تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایسے جانور کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ کافر لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ان دو آیتوں میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی چاہیے، ہمیں اتباع کس کا کرنا چاہیے۔ اتباع، تقلید، پیروی، یہ جو مختلف الفاظ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کو دیکھ کر چلنا، یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، انسان کی فطرت میں ہی ہے۔ آپ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ وہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے، نہ ہلنا جانتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں کو وہ حرکت دے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک ماحول میں رہتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا کو، دادی کو اور گھر کے دیگر افراد کو جب دیکھتا ہے تو وہ جیسا کرتے ہیں وہ ویسے ہی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً چال ڈھال میں بھی بچے اپنے ماں باپ پر ہی جاتے ہیں۔ چال، ان کا چلنے کا جو انداز ہوتا ہے ماں باپ کا، وہی انداز بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی اتنی حد تک پیروی کرتے ہیں بچے۔ تو تقلید اور پیروی، اتباع، یہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصل پیروی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اصل پیروی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہیں، جس کی بھی ہم پیروی کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی ہوگی، اور اگر وہ اللہ رسول کے راستے پر نہیں لے کر جا رہے تو ان کی پیروی نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے شیخ اور پیر ہی اور مرشد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے امیر ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ اور امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی پیروی نہیں ہوگی۔ اسی کو فرمایا حدیث میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ اس آیت میں سمجھایا گیا۔ کافروں کا یہی معاملہ تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قرآن کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو، تو اس کے مقابلے میں کہتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر نہیں پایا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس کی مذمت کی گئی اور اس کی وعید بیان کی گئی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ پیروی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولو کان آباؤہم، کہ تمہارے باپ داداؤں کو نہ سمجھ ہے، نہ علم ہے، نہ عقل ہے، اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔
تب بھی تم انہی کی پیروی کیے جا رہے ہو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے، سمجھ بوجھ ہے، اور وہ ہدایت والے راستے پر ہے تو اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ اللہ رسول کے راستے پر ہمیں چلا رہا ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ جیسے دنیا کے اندر جو سواد اعظم ہے، یعنی مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے، اکثریت، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، تو اکثریت جو ہے اہل سنت والجماعت، وہ فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سنی فرقہ بریلوی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت میں مسلمانوں کے اکثر لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اکثریت جو ہے۔ تو یہ جو تقلید کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیروی مت کرو، اور یہ لوگ اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ داخل نہیں، اس کی وجہ بھی آپ سمجھ لیجیے، یہ نہیں کہ بھئی ہمارے مسلک کے خلاف آیت ہے تو اس لیے ہم اس کا جواب دے رہے، نہیں، تو بالکل سیدھی سادی اور سمپل بات ہے۔ اماموں کی جو تقلید کی جاتی ہے، آپ اس کو مختصر سمجھ لیجئے، ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، میں بہت مختصر الفاظ میں اور مختصر انداز میں سمجھا رہا ہوں، عام فہم انداز میں۔ اماموں کی جو تقلید کی جاتی ہے وہ ان باتوں میں کی جاتی ہے جو مسائل قرآن اور حدیث میں صراحتاً بیان نہیں کیے گئے، یا وہ مسائل کہ جن میں مختلف حدیثیں ہیں، الگ الگ حدیثیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کسی ایک پر عمل کرے گا، ایک وقت میں دو چیز نہیں کر سکتا۔ آدمی یا تو رفع دین کرے گا یا تو نہیں کرے گا۔ جو رفع دین جس نے کر لیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نہیں کیا، اور جو رفع دین نہیں کر رہا، ہاتھ نہیں اٹھا رہے نماز میں بار بار، تو اس نے نہیں کیا، وہ کرنے والا، اس کو کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ آمین جس نے زور سے بول دیا تو وہ آہستہ نہیں ہوا، اور جو آہستہ بول رہے تو وہ زور سے نہیں ہوا۔ تو ایک وقت میں ایک ہی پر عمل ہوگا نا حدیث میں، ایک ساتھ ساری حدیثوں پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، یعنی جو مختلف حدیثیں ہیں ایک ہی مسئلے میں۔ تو اماموں کی جو تقلید کی جاتی ہے وہ اس طرح کے مسائل میں کی جاتی ہے، منصوص مسائل میں نہیں۔ باقی جو مسائل قرآن و حدیث میں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے پڑھتے، بھائی کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، آتوا الزکاۃ۔ صلہ رحمی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو ان مسائل میں تقلید نہیں، ایسے ہزاروں مسائل ہیں ان میں تقلید نہیں ہے۔ وہ مسائل جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً صاف بیان نہیں کیے گئے، یا نئے نئے مسائل جو دن بدن آتے رہتے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے، یا وہ مسائل جن میں اختلاف ہے، مختلف حدیثیں ہیں الگ الگ، اب کسی ایک ہی حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس میں تقلید کی جاتی ہے۔ اس میں ہم کو جس پر اعتماد ہے، امام ابو حنیفہ پر اعتماد ہے تو ان کی بات پر عمل کر لیا، انہوں نے جس حدیث کو لیا ہے اس پر ہم نے عمل کر لیا۔ جن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد تھا تو انہوں نے ان کی بات پر عمل کر لیا۔ تو سب لوگ حدیث پر ہی عمل کرنے والے، تو یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو مانے تو وہ شرک ہے، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کافروں کا طریقہ تھا جو کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علی آبانا، ہم ما انزل اللہ، قرآن کی تقلید نہیں کریں گے، قرآن کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے باپ داداؤں کی تقلید کریں گے۔ تو ایسے الحمدللہ ہوتے نہیں ہیں مقلدین میں، لیکن اگر بالفرض اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا صاف حکم یہ ہے کہ وہ بھی شرک کرنے والا ہے، جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو مانے۔ جو یہ کہے کہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانوں گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانوں گا، قرآن حدیث کو میں نہیں مانوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شرک ہے۔ تو یہ تقلید جو ہے اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اتباع تقلید جو ہے۔ تو آپ کو مختصر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے ائمہ اور علماء اور اسلاف، محدثین، فقہاء، مفسرین جو امت میں گزرے ہیں، جن کے علم سے، جن کی کتابوں سے سارے ہی مسلک والے استفادہ کرتے ہیں، جیسے میں کچھ نام گنا دوں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث امام، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں،
اور ان کی کتابیں سارے علماء پڑھتے ہیں، بریلوی علماء، دیوبندی علماء اور اہل حدیث علماء، سب لوگ پڑھتے ہیں ان کی کتابیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، سارے مسلمان یہ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، سب پڑھتے ہیں اور سب تعریف بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر شافعی ہے، ان میں کوئی حنفی ہے، ان میں کوئی حنبلی ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلی تھے۔ تو اگر نعوذ باللہ تقلید اگر شرک ہوتی، حرام ہوتی، تو یہ بڑے بڑے ائمہ تقلید نہیں کرتے۔ ان کا تقلید کرنا یہ بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے، اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ عوام الناس کے لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ اگر وہ تقلید نہیں کریں گے، یعنی کسی ایک امام کے پیچھے نہیں چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ان کو جیسا مسئلہ بتا دے گا اس پر عمل کریں گے، یا پھر اپنی خواہشات پہ عمل کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دو میں اس کی مثالیں بیان کر دوں کہ خون ٹوٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اب وضو نہیں کرنا ہے تو جس امام کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، بولیں گے میں ابھی شافعی بن گیا، میں ان کو مانتا ہوں، یا ان کی جو حدیث ہے میں ان کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کو تو مانے گا نہیں، تقلید تو کرنا نہیں ہے، تو وہ فلاں حدیث لے لے گا۔ اور جب کچھ اور مسئلہ پیش آئے گا جہاں پہ اس کی مرضی کچھ اور چاہ رہی ہے، تو اپنے اعتبار سے وہ حدیث لے لے گا۔ تو اگر تقلید کا دروازہ بند کر دیا جائے عوام کے لیے، تو عوام گمراہ ہو جائے گی۔ عوام جو ہے دین کو بازیچے اطفال اور کھیل بنا دے گی، اپنی خواہشات پر عمل کرنے لگے گی۔ تو اس وجہ سے عوام کے لیے کہا گیا ہے کہ عوام کے لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ اور دیکھیں جو چار امام ہیں نا، تو یہ قرآن حدیث میں ان کا نام نہیں ہے کہ ان کی تقلید کرو۔ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے سے لوگ اپنے علاقے میں جو بڑے صحابی ہوتے تھے، فقیہ، مفتی، ان کی تقلید کرتے تھے۔ علاقے میں بڑے مفتی ہیں، ان کی بات مانتے تھے۔ ہر علاقے میں جو بڑے مفتی یا جو قاضی ہے، جو بڑے عالم ہیں، ان کی بات مانتے تھے۔ اس طرح کئی بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین تھے۔ لکھا ہے علماء نے کہ تیسری صدی جب پوری ہو رہی تھی، یعنی 300 سال، تو اس وقت 25 یا 30 کے قریب بڑے بڑے ائمہ تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ، ان کی بھی ایک بڑے متبعین کی تعداد تھی، جیسے آج حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار جو ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ان چار کے علاوہ کسی کا بھی جو فقہ تھا وہ مدون نہیں تھا۔ کچھ مسائل تھے، کچھ نہیں تھے۔ بعض مسائل میں ضرورت پڑی تو ان امام کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ ختم ہو گیا۔ یہ جو چار امام ہیں، ان کا جو فقہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، اور طہارت کے مسائل سے لے کر جنائز تک، جنازے کے مسائل تک، وراثت کے مسائل تک، سارے مسائل A to Z، سارے مسائل کتابوں میں موجود ہے، مدون۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی انسانوں کو ضرورت ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہو، سارے مسائل موجود ہیں۔ اور پھر کتابوں کے ساتھ ساتھ ائمہ اور علماء بھی موجود ہے جو وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر عوام کے سامنے وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام بن گیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ چاروں کی کرنا جائز۔ چار کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتے تو ان کی بھی جائز ہوتی، لیکن جب چار ہی بچے تو چار کی تقلید ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلے کی وضاحت تھی، تو اس وجہ سے اس کو یاد رکھے۔ اور دیکھیں ہم جو ہے متشدد نہیں ہیں، جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہم ان کو جہنمی کافر نہیں بولتے۔ اللہ ان کو سمجھ دے، سمجھ جائے تو بہت اچھا، نہیں بھی ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ان کے بڑے علماء کرام بتا رہے ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، کہ بھئی ہم بھی حدیث پر چل رہے ہیں، تو ان کے دل کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان کو بھی جنتی سمجھتے، کافر گستاخ نہیں سمجھتے۔ البتہ ہمیں شکایت ان اہل حدیث حضرات سے ہیں جو شرک کے فتوے دیتے کہ مقلدین مشرک ہے، حنفی مشرک ہے، شافعی مشرک ہے، جو فتوے دیتے رہتے ان سے ہمیں شکایت ہے۔ اس سے امت میں انتشار ہوتا ہے، اختلاف تو ہوگا امت میں، ساری امت حنفی بن جائے، شافعی بن جائے، مقلد بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اختلاف تو رہے گا۔ بن جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد، اختلاف کے بعد بھی اتحاد رہے، آپس میں پیار محبت الفت رہے، آپس میں جوڑ رہے، اور تشدد، تعصب اور سخت فتوے بازی نہ ہو۔ جیسے ہم